السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، عظمت قرآن سیریز کے تحت قرآن کریم کے اوصاف کا تذکرہ اس سے پہلے حلقے میں کیا گیا ہے۔ چند اوصاف اور چند خوبیوں کا تذکرہ، چند ناموں کا تذکرہ مزید آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان ہے، اور فرقان کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے، اندھیرے اجالے کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان، اس طرح سے الغرض حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ ایسے ہی اہل کتاب یہود و نصارہ کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو رفع دفع کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر، جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، امتیاز کرنے والی کتاب نازل فرمائی، تاکہ وہ قرآن کریم سارے جہانوں کو ڈرانے والی کتاب بن جائے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے سارے جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اس طرح سے قرآن کریم فرقان ہے، قرآن کریم حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اوصاف میں سے، قرآن کریم کے ناموں میں سے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم سینوں کے اندر موجود بیماریوں کی شفا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے اور شفا آ چکی ہے ان تمام بیماریوں سے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ کے کلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے، اس کلام کے اندر موعظت ہے، وہ کلام شفا یابی کا ذریعہ ہے دل کی سینوں کی بیماریوں کے لیے۔ ایسے ہی یہ کلام ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کریم میں وہ باتیں نازل فرماتے ہیں جو شفا کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس سے ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے، یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا کلام شفا یابی کا ذریعہ ہے، میرے بھائیوں، شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کی توحید کے خلاف جو شرک کی بیماری ہے، اللہ کی توحید کے خلاف جو کفر کی بیماری ہے، جو سنت کے خلاف بدعت کی بیماری ہے، جو اجالے کے خلاف روشنی کے خلاف اندھیرے کی بیماری ہے، اسی طریقے سے جو حق کے بالمقابل اندھیرے کی، حق کے بالمقابل باطل کی بیماری ہے، ان تمام بیماریوں سے شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جسمانی امراض سے بھی شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی فرماتا ہے، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جو لوگ کفار ہیں، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے اندھے پن کا ذریعہ ہے۔ ان لوگوں کو بہت دور سے گویا آواز دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے خوبی۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اوصاف میں سے، قرآن کریم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہر چیز کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ ہر چیز جو بھی اس قرآن کے اندر بیان کی جاتی ہے، کی گئی ہے، اس کو یہ قرآن کریم واضح کر دیتا ہے، قرآن کریم اسے نمایاں کر دیتا ہے، قرآن کریم اسے بالکل واضح طور پر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم اتارا ہے، ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے، اس حالت میں کہ وہ کتاب ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور ایسے ہی
میرے بھائیو خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ یہ سب کس کے لیے؟ اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے حکم اور اللہ کی آگیاں کا پالن کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہے اللہ کے کلام کی خوبیوں میں سے خوبی۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کا کلام حق ہے، برحق ہے۔ اللہ کے کلام کے دائیں سے بائیں سے یا آگے یا پیچھے سے کوئی باطل کبھی راستہ نہیں بنا سکتا، باطل کبھی آ نہیں سکتا، پنپ نہیں سکتا، پھٹک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید۔ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شک یہ کلام، یہ قرآن کریم لکتاب عزیز، ایک بڑی غالب کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے آگے سے باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو بڑا حکمت والا ہے، بڑی تعریف والا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی خوبی کہ اس میں باطل کبھی گڑبڑ نہیں ہو سکتا، اس کے آگے یا پیچھے سے باطل کبھی پھٹک بھی نہیں سکتا، جگہ بھی نہیں بنا سکتا۔ ایسے ہی اس کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کلام کی حفاظت کی کفالت لی ہے، ذمہ داری لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے پیچھے پڑھنے والے، اس میں کیڑے نکالنے والے، اس میں کھود کرید کرنے والے، اس میں طرح طرح کا اس پر الزام دھرنے والے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کبھی خرد برد نہیں کر سکتے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ایسے ہی یہ کتاب، اس کی خوبی یہ ہے کہ بڑی واضح کتاب ہے، بڑی واضح کتاب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آیت کریمہ گزر چکی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نور آ چکا ہے اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جو لوگ اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں انہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت، سلامتی کی راہوں کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب، اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ اس کتاب کی پہچان ہے کہ واضح کتاب ہے۔ اس کتاب کی آیتیں بڑی ٹھوس اور محکم ہیں، بڑی ٹھوس آیتیں ہیں اس کی، بڑی محکم آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں ٹھوس ہیں، اس کی آیتیں بہت پختہ ہیں، محکم ہیں، اس کی آیتوں میں استحکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد اس کی آیتوں کو مفصل بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بڑا حکمت والا ہے اور بڑی آگاہی رکھنے والا ہے۔ ایسے ہی اس کلام کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہیں، اس کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ یہ عربی زبان کا قرآن ہے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، ایسے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو لوگ جاننے والے ہیں، جو لوگ علم رکھنے والے ہیں، وہی اس کتاب کی تفصیلات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ کتاب بشیر اور نذیر ہے، یہ کتاب گنہگاروں کو ڈرانے والی اور نیک بختوں کو خوشخبری سنانے والی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، زیادہ تر لوگوں نے اعراض کیا اس لیے یہ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے ہی یہ قرآن کریم ڈرنے والوں کے لیے، خوف کرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو جہنم سے ڈرے گا، جو جنت کی نعمتوں کی امید کرے گا، وہی میرے بھائیوں اس کے لیے یہ قرآن کریم نصیحت کا ذریعہ ہے، تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے نہیں اتارا ہے تاکہ آپ بدبخت ہو جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، بس یہ اللہ کا کلام نصیحت کا ذریعہ ہے اس شخص کے لیے جو ڈر جائے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ میرے بھائیوں اس اللہ کی جانب سے جس اللہ نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، ایسے ہی اس کتاب کو شیاطین لے کے نہیں اترتے،
یہ جنوں کی کارستانی نہیں ہے، شیطانوں کی چال نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والی حق اور برحق کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا شیطان لے کے نہیں اترتا اس کلام کو۔ اللہ فرماتا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون۔ اللہ فرماتا ہے اس کو شیاطین لے کر کے نہیں اترے ہیں، اور اسے شیاطین لے کر کے نہیں اترے ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے یہ ممکن ہے، نہ ان کے لیے مناسب ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اس بات کی استطاعت ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، یقیناً یہ لوگ سننے سے دور کر دیے گئے ہیں، سننے سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ایسے ہی قرآن کریم کی صفات کے حوالے سے یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ قرآن کریم علم والوں کے سینوں میں واضح نشانیاں ہیں علم والوں کے دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں قرآن کریم کی واضح آیتیں یہ ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، علم والوں کے سینوں کے اندر یہ آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں، واضح آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اس قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور واضح قرآن ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے اور واضح قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، یقیناً یہ قرآن کریم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرماتا ہے تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے آگاہ کرے، اسے ڈرائے، اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے، کافروں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو جائے۔ تو میرے بھائیو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ یہ چند خوبیاں تھیں جو اس حلقے میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی خوبیاں ہیں، چند ان خوبیوں کا اور ان صفات کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اگلے حلقے میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے کلام کی خوبیوں کو اور اس کی پہچان کو، اس کی معرفت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔